اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظیم۔ میرے محترم بھائیو اور عزیز دوستو، یہ سورۃ التین ہے، مکی سورت ہے۔ اس کے اندر 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر انسان کی تخلیق کو، انسان کی عزت کو اور انسان کے حسن کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والتینی، قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے حسن، اس کی تخلیق اور اس کی تکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ عربی زبان میں 3 کہتے ہیں انجیر کو، اور انجیر یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر نہ تو گٹھلی ہوتی ہے نہ چھلکا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کے اندر ضائع نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی، نہ گٹھلی ہے نہ چھلکا ہے، سارا کا سارا کارآمد پھل ہوتا ہے۔ اور طبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے فائدے۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جو جوڑوں کے درد کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، ہاضم بھی ہوتا ہے، بلغم بھی نکالتا ہے، اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے، بواسیر کو بھی ختم کرتا ہے۔ بواسیر کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انجیر بواسیر کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل کی قسم کھائی کیونکہ یہ بہت مفید پھل ہے۔ اسی طرح جو زیتون ہے، زیتون بھی ایک بہت بہترین پھل ہے۔ زیتون کو ایک پھل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا تیل بنا کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو جو دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو زیتون بھی ایک بہترین پھل ہے۔ زیتون کے بارے میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ زیتون کے اندر اللہ تعالیٰ نے 70 بیماریوں کا علاج رکھا ہے، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ زیتون کو استعمال کرو اور اس کا تیل بھی استعمال کرو، اس لیے کہ یہ بہت مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ زیتون کے درخت کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور زیتون کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک درخت قرار دیا ہے۔ تو چونکہ انجیر کا پھل اور زیتون کا پھل ایک بہت مفید ترین پھل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پھلوں کی قسم اٹھائی ہے۔ بعض علماء ایک بات اور کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی تو فروٹ کی قسم کھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے ان مقامات کی قسم کھانا جن مقامات پر یہ فروٹ پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ تحقیق کریں گے آپ کو پتہ چلے گا انجیر اور زیتون سب سے زیادہ ملک فلسطین اور ملک شام کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان مقامات کی قسم کھانے سے بھی ایک اشارہ مقصود ہے۔ اشارہ اس طرح مقصود ہے کہ یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر نبوت عطا فرمائی، اور بھی بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر نبوت عطا فرمائی۔ تو ان مقامات کی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قسم کھائی۔ اور دوسرے وطور سینین، طور سینا کی قسم۔ طور سینا یہ وہ پہاڑ ہے
کہ جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی کہ جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور ہم کلامی بھی فرمائی۔ اور تیسرے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم۔ اس شہر سے مراد مکہ المکرمہ ہے کہ یہ بھی ایک معظم جگہ ہے، مکرم جگہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ تو ان چار قسموں سے ان چار قسموں سے تین مقدس مقامات کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ وہ مقام جس مقام پر کئی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور ایک وہ مقام جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور ایک وہ مقام کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اور اس اشارے سے مقصود یہ ہے کہ دیکھو یہ جو چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جو تکریم کو، تخلیق کو اور حسن کو اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا تھا۔ کون سا پیغام؟ کہ میں نے انسان کو سب سے حسین بنایا ہے، میں نے انسان کو ساری مخلوقات میں اشرف بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا اپنی قوم کو، یہی موسیٰ علیہ السلام نے دیا اپنی قوم کو، اور یہی پیغام ہمارے آقا علیہ السلام نے دیا اپنی امت کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف مخلوق اور سب سے زیادہ حسین ترین مخلوق اگر کوئی بنائی تو وہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ایسی صلاحیت عطا فرمائی جو کسی مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ توجہ کے ساتھ سنیں بھائی، ابھی سے سٹارٹ ہوگا یار، آپ لوگ کئی لوگ سو رہے بیٹھے ہوئے، ابھی تو سٹارٹ ہی ہو رہے ہم لوگ، توجہ رکھیں، سارا جوش اور جذبہ ختم ہو جائے گا ورنہ۔ بہت بہترین صورت ہے انشاءاللہ، بھی دیکھے تو مضمون شروع ہی ہو رہا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں ایسی رکھی ہیں جو کسی بھی مخلوق کے اندر اللہ نے نہیں رکھی ہیں، اور انسان اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر لے تو پھر میرے عزیزو انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر انسان ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کر لے تو پھر اتنا نیچے چلا جاتا ہے اور اتنا نیچے گر جاتا ہے، اسی صورت میں اللہ کہتے ہیں کہ پھر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بن جاتا ہے۔ تو جو پیغام سارے نبیوں نے اپنی امت کو دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے ہمارے آقا علیہ السلام کی امت کو دینا چاہتے ہیں، اور قسم کھا کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں چار قسمیں کھا کر بتا رہا ہوں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو سب سے حسین بنایا ہے، سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ میری کائنات میں انسان سے زیادہ حسین ترین مخلوق کوئی نہیں ہے۔ اب انسان کس اعتبار سے حسین ہے اور کس اعتبار سے خوبصورت ہے، یہاں پر علماء میرے عزیزوں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے حسین اور خوبصورت کہا وہ اس لیے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر، لقمے بنا بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، منہ سے نہیں کھاتا ڈائریکٹ۔ جس طریقے سے دوسری مخلوق ہے، دوسری مخلوق منہ سے کھاتی ہے، ہاتھوں سے نہیں کھاتی۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے عظیم مخلوق ہے، حسین مخلوق ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان اس اعتبار سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کا نور عطا فرمایا، جو کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے یہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت عطا فرمائی، انسان کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے انسان خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق بات نہیں کرتی۔ اور جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے
وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسین کہا، تو اگر ہم انسان کو دیکھیں ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں انسان سے زیادہ حسین اور انسان سے زیادہ خوبصورت اور انسان سے زیادہ سندر کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سندر مخلوق اور حسین ترین مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ انسان ہے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے۔ یہاں پر میں آپ کو میرے عزیزو ایک تاریخی واقعہ سنا دیتا ہوں۔ عیسیٰ بن موسیٰ ابو جعفر منصور کا ایک وزیر تھا، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو۔ ایک دن 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے، اپنے محل کے اندر اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دونوں محبت بھری باتیں کر رہے۔ یہ عیسیٰ بن موسیٰ کبھی اپنی بیگم کو دیکھتا ہے اور کبھی چاند کو دیکھتا ہے۔ نہ جانے دل کے اندر کیا خیال آیا، اپنی بیگم سے موج مستی میں کہنے لگا کہ بیگم اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ کیا کہا؟ اگر تو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ بات تو بول دی، لیکن بعد میں بڑا شرمندہ ہوا کہ یار میں نے کیا بول دیا۔ بیوی بھی بہت پریشان ہو گئی اور اس نے ایک دم سے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب ساری رات بہت بے چینی میں پریشانی میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ابو جعفر منصور جو بادشاہ تھے ان کی خدمت میں گیا، ان سے جا کر کے کہا کہ جی رات میں نے جذبات میں آ کے ایسی بات بول دی۔ ابو جعفر منصور نے اپنے شہر کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے سارے علماء کو بلایا اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ بھائی بتاؤ کیا طلاق واقع ہو گئی کہ نہیں؟ اب سارے علماء کہنے لگے بھائی چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا، سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ چاند ہے، اس لیے اس کی بیوی کو 3 طلاق پڑ گئی۔ لیکن اسی مجلس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ خاموش بیٹھے تھے۔ ابو جعفر منصور کہنے لگا کہ تم بھی تو کچھ بولو، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میری رائے تو یہ ہے کہ میرے حساب سے طلاق واقعی نہیں ہوئی۔ کہ جی یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس قرآن کی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ارے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کائنات میں انسان سے زیادہ حسین کوئی پیدا ہی نہیں کیا، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے سمندر ہو، کچھ بھی ہو، میری کائنات میں انسان سے زیادہ حسین مخلوق کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کیوں طلاق پڑے گی؟ طلاق نہیں ہوئی۔ سارے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی ہمارا تو ذہن اور ہماری تو نظر اس طرف گئی نہیں، ارے انسان سے زیادہ تو حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ اور سارے علماء نے کہا کہ واقعی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حسین اور خوبصورت کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ میرے ساتھ ساتھ بولیں۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی، اگر اللہ کہتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ تو کالے کلوٹے ہوتے ہیں، وہ کدھر سے حسین اور خوبصورت ہو گئے؟ تو میرے عزیزو یاد رکھو، یہ جو کالے کالے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر وہ بھی حسین اور خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے نزدیک حسن کا معیار الگ ہوتا ہے۔ ہر ایک کے نزدیک حسن کا معیار الگ ہے۔ آپ ان سے پوچھو، یہ جو دنیا کے اندر یہ جو سوڈانی لوگ ہوتے ہیں اور کالے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھو تمہارے یہاں سب سے حسین کون ہے، تمہاری نظر میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو سب سے حسین اس کو مانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کالا ہوتا ہے۔ ان کے یہاں حسن کا معیار یہ ہے، جو سب سے زیادہ کالا وہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت۔ تو بھائی حسن کا معیار سب کے نزدیک الگ الگ۔ کسی کے نزدیک حسن کا معیار بڑی بڑی آنکھیں ہونا، کسی کے نزدیک حسن کا معیار چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہونا، کسی کے نزدیک حسن کا معیار لمبی ناک ہونا، کسی کے نزدیک حسن کا معیار چپٹی ناک ہونا، اور کسی کے نزدیک حسن کا معیار جو کالے بال ہونا،
اور کسی کے نزدیک حسن کا معیار سنہرے بال ہونا. تو حسن کا معیار سب کے نزدیک الگ الگ ہے. عربوں کے نزدیک حسن کا معیار کچھ اور، ہندوستانیوں کے نزدیک حسن کا معیار کچھ اور، یہ جو کالے سوڈانی لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک حسن کا معیار کچھ اور. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کالے لوگ ہوتے ہیں وہ حسین اور خوبصورت نہیں. ان سے پوچھو جا کے، وہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ کالا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتا ہے. اور میرے عزیزو ایک بات اور بتاؤں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حسن کسی انسان کے چہرے میں ہوتا ہی نہیں ہے. حسن انسان کی شکل و صورت میں ہوتا ہی نہیں. انسان تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، کالا کلوٹا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دیکھنے کو ہمارا دل بھی نہیں کرتا. لیکن آپ اس کی ماں سے پوچھو، اس کی ماں کہے گی میرے بچے سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں. اس کی نظر میں وہی چاند سا بچہ ہے. کسی نے کہا تھا کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا. کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، اس سے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا. نہیں بولتے سبحان اللہ؟ نہیں بولتے آپ لوگ یار، میں اکیلا ہی بولتا رہتا ہوں. تمہیں کتنی بھی قیمتی بات بتا دو، کتنا بھی بڑھیا شعر پڑھ دو، کچھ بھی بتا دو، نہیں آپ نہیں بولو گے. حوصلہ افزائی کیا کرو یار، تھوڑا مجلس کو ذرا بارونق بناؤ، ذرا مزہ آنا چاہیے. اتنا قیمتی شعر پڑھا میں نے، 1,00,000 روپے سے زیادہ قیمتی کا شعر، لیکن بیٹھے میں سب خاموش. تو کیا لکھا ہے کہ حسن کسی کی صورت میں نہیں ہوتا ہے. حسن کہاں ہوتا ہے؟ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، نظر اپنی اپنی اور پسند اپنی اپنی. کسی کو کچھ پسند آتا ہے، کسی کو کچھ پسند آتا ہے. ہر آدمی کی پسند بھی الگ اور ہر آدمی کی نظر بھی الگ. یہ جو لیلا ہے، لیلا نہایت کالی کلوٹی تھی، نہایت کالی کلوٹی. لیکن مجنو کو دیکھو، مجنو اس کے اوپر لٹو، مجنو اس کے اوپر عاشق. اس کو لیلا ہی اچھی لگتی ہے. لیلا کو لیلا کیوں کہتے ہیں؟ لیل کے معنی آتے ہیں رات. رات ہوتی ہے کالی، کالی رات کی طرح کالی کلوٹی تھی. اتنی کالی لڑکی تھی وہ، جس کو لوگ لیلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس پر موویز بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، فلمیں بنتی ہیں لیلا مجنو کی کہانیوں پر. اس کالی کلوٹی عورت پر مجنو عاشق. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حسن کسی کی صورت میں نہیں ہوتا، حسن تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے لیلا سے پوچھا، تو ہے تو کالی کلوٹی، کدھر سے بھی دیکھو کہ بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، تو پھر مجنو کاہے کو تیرے اوپر اتنا لٹو رہتا ہے؟ تیری گلی کا کوئی کتا بھی گزرتا ہے اس کو بھی چومتا چاٹتا ہے. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. وہ کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے اپنی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہ کرو، مجھے مجنو کی آنکھوں سے دیکھو. مجنو کی آنکھوں سے دیکھو گے تو پتا چلے گا میں کتنی حسین اور خوبصورت ہوں. نظر کا فرق ہوتا ہے میرے عزیزو، نظر کا فرق. مجھے مجنو کی نظر سے دیکھو، مجنو کی آنکھ سے دیکھو. مجنو کی نظر میں پوری دنیا کے اندر مجھ سے حسین ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے دوستو عزیزو، ہر ایک آدمی کے نزدیک حسن کا معیار الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے، نظر کا فرق ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے صورت کا حسن اور ایک ہوتا ہے سیرت کا حسن. ایک ہے صورت کی خوبصورتی اور ایک ہے سیرت کی خوبصورتی. یہ جو صورت کا حسن ہے یہ عارضی ہوتا ہے میرے عزیز، عارضی. آج ہے، کل کو جب ذرا سا بڑھاپا آ جائے گا تو ختم ہو جائے گا. آج ہے کل نہیں ہوگا، عارضی ہے، ایک وقت تک کے لیے رہتا ہے. اور صورت کے حسن سے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سیرت کے حسن سے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. صورت کو دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور سیرت کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ، بس چند روز کی بات ہے، اور حسن سیرت
مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں میرے دوست و عزیزو ظاہری حسن اور ظاہری شکل و صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی سیرت کو دیکھتا ہے، اس کے باطنی حسن کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا، نہ تمہارے مال اور دولت کو دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی صورت نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو میرے عزیزو انسان کی سیرت کو دیکھتا ہے۔ ایک بندہ ہے نہایت کالا کلوٹا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا، اس کے قریب لگنے کو بھی دل نہیں کرتا، نہایت کالا کلوٹا، موٹے موٹے ہونٹ، دانتوں کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا، اتنا کالا کلوٹا، لیکن دل کے اندر ایمان ہے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، آخرت کو مانتا ہے، اعمال اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں تمہارے سارے حسینوں سے بڑھ کر حسین ہے، میری نظر میں یہ کالا کلوٹا انسان تمہارے سارے حسینوں سے بڑھ کر حسین ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اتنا حسین، اتنا خوبصورت کہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، ایک دفعہ اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے تو نظر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، اتنا خوبصورت، لیکن اندر ایمان نہیں ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے، آخرت کو نہیں مانتا، اعمال خراب ہیں، اخلاق خراب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ جو تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، میری نظر میں گندگی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو کس کو دیکھتا ہے؟ سیرت کو دیکھتا ہے، انسان کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، اس کے باطنی حسن کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو کہ یہ جو ظاہری شکل و صورت ہے اور یہ جو باطنی حسن ہے، ان میں سے انسان کو زیادہ محنت کس پہ کرنی چاہیے؟ ظاہری شکل و صورت پہ نہیں، زیادہ محنت انسان کو اپنی باطنی سیرت پر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اسی کی پوچھ ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگوں کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے بڑے جو ان کے قد ہوں گے، نہیں، بڑے بڑے لوگوں کا مطلب یہ دنیا والے جن کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بڑے بڑے حسن والے، بڑے بڑے مال والے اور بڑی بڑی طاقت والے، بڑے بڑے گلوکار، اداکار، فنکار قسم کے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، لیکن اندر ایمان نہیں ہوگا، دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، یا فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوں گے۔ حدیث میں میرے عزیزو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ میرے عزیزو انسان کی صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تو انسان کے حسن کو دیکھتا ہے، باطنی کیفیت کو دیکھتا ہے، سیرت کو دیکھتا ہے، اندرونی کمالات کو دیکھتا ہے۔ ورنہ تو ابو جہل بھی بہت حسین تھا، ابو لہب بھی بڑا حسین تھا، ابو طالب بھی بڑا خوبصورت تھا، امیہ بن خلف جو حضور کا بدترین دشمن وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالا کلوٹا ہے، غلام ہے، غریب ہے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹتا پھرتا تھا، لیکن یہ وہی بلال ہے میرے عزیزو جو ظاہری اعتبار سے غلام تھا، غریب تھا، کالا کلوٹا تھا، کچھ بھی تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان تھا، اس کے دل کے اندر ایمان تھا، قرآن تھا، اللہ کے رسول تھے، آخرت کو ماننے والا انسان تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال تو کیا کرتا ہے، تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ میں معراج پہ تشریف لے گیا، میں نے اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، ارے میں نے اپنے سے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی، بلال
تو فرش پہ چلتا ہے تو عرش پہ تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ کیوں؟ صورت کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے نہیں، سیرت کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے، اندرونی کمالات کی وجہ سے، باطنی کیفیت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ اور وہ ابو جہل جس کا حسن انگارے کی طرح چمکتا تھا، وہ ابو لہب جس کا حسن انگارے کی طرح چمکتا تھا، اس کا حسن اس کے میرے عزیزو کوئی کام نہیں آ سکا، ان کی خوبصورتی ان کے کوئی بھی کام نہیں آ سکی۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو برباد ہو گیا، ابو جہل تو برباد ہو گیا، امیہ بن خلف تو برباد ہو گیا۔ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بربادی کا قصہ ہمیں سنا دیا ہے، تو ان کا حسن ان کے کوئی کام نہیں آ سکا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے دوستو عزیزو، دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ انسان کا حسن اس کے کام نہیں آتا ہے، ہر جگہ انسان کا حسن اس کے کام نہیں آتا، بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کو جو تولا جاتا ہے اس کے حسن کی بنیاد پر نہیں تولا جاتا، اس کی صلاحیت کی بنیاد پر، اس کے کمالات کی بنیاد پر۔ دنیا والے بھی انسان کو جو تولتے ہیں تو اس کے حسن کی بنیاد پر نہیں تولتے، بلکہ باطنی کمالات اور صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان کو تولا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں میرے عزیزو، شکل و صورت کے اعتبار سے بیچارے بالکل سیدھے سادے بھولے بھالے، لیکن کمالات ہیں، ٹیلنٹ ہیں ان کے پاس، صلاحیت ہے ان کے پاس۔ بڑے بڑے لوگ سلیوٹ کرنے پر مجبور، بڑے بڑے لوگ ان کو سلام کرنے پر مجبور، کیوں؟ ان کی صلاحیت کی وجہ سے، صورت کو دیکھ کر نہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے زمانے کے۔ اور کیسے تھے آپ کو سن کے تعجب ہوگا میرے عزیزو۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لنجے بھی تھے اور لنگڑے بھی تھے اور کانے بھی تھے اور کالے کلوٹے بھی تھے اور غلام بھی تھے، آزاد انسان بھی نہیں تھے۔ بتائیے یہ سارے عیب آگے کے نہیں آ گئے؟ لیکن ان سارے عیبوں کے باوجود بہترین عالم تھے، بہترین عالم، قرآن اور حدیث پر ان کو عبور حاصل تھا۔ اتنا بڑا عالم کہ وقت کا بادشاہ بھی ملاقات کو ترستا تھا، مجھے ٹائم مل جائے حضرت سے ملاقات کرنے پر۔ اور کتابوں میں عجیب بات لکھی میرے عزیزو، کبھی کبھی بادشاہ ان کے پاس آتا تھا ان کی زیارت کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے، جب دونوں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا ادھر دھوپ ہے ادھر سایہ ہے، ادھر رات ہے ادھر دن ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ کہ جب بادشاہ بھی عطا ابن ابی رباح کے پاس آتا تھا زیارت اور ملاقات کے لیے، تو لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا تھا، لوگوں کی ایک بھیڑ لگ جایا کرتی تھی۔ کس لیے؟ بادشاہ کو دیکھ کر نہیں، صرف عطا ابن ابی رباح کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب یہ دونوں بیٹھتے تھے، دونوں بیٹھ کر کے گفتگو کرتے تھے، بادشاہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا، اور عطا ابن ابی رباح پر لوگ مرے جاتے تھے، ان کی زیارت کو ترستے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے ترستے تھے، ایک ان کے جسم سے اپنے ہاتھوں کو ٹچ کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ یہاں تک کہ اس منظر کو دیکھ کر بادشاہ بھی شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کس بیس پر؟ حسن کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے۔ یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی وہ کس وجہ سے؟ باطنی کمالات، علم، عمل، اخلاق، ایمان، صلاحیت، ان تمام چیزوں کی وجہ سے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ تو اگر دنیا والے انسان کو اس کے باطنی کمالات کی بنا پر سلیوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ میں اس بندے کو عزت دوں جس نے اپنے باطن کو ایمان اور اعمال سے سنوار لیا ہے۔ اس لیے میرے دوست و عزیزو یاد رکھو، جب یہ انسان اپنے باطن پر محنت کرتا ہے اور باطن پر محنت کرتے کرتے یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، حلال پر آ جاتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے،
اعمال اور اخلاق کو درست کر لیتا ہے تو باطنی کمالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ اتنا اونچا چلا جاتا ہے، اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ فرشتوں کا سردار بھی اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ معراج کے موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون تھا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر آپ کو معلوم ہے حضرت جبریل نے بھی معذرت کر لی، اللہ کے رسول اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس سے آگے میں ذرا سا بھی بڑھنے کی کوشش کروں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ وہ مقام کہ جس مقام پر فرشتوں کا سردار بھی معذرت کر لیتا ہے، انسان اور انسانوں کا سردار اس حدود کو بھی، اس حد کو بھی کروس کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہی تو تھے، انسان ہی تو تھے، ہاں افضل البشر تھے، انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے، انسانوں کے سردار تھے۔ تو جب انسان اپنے اندر کمالات پیدا کرتا ہے تو یہ اتنے آگے چلا جاتا ہے کہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر انسان اپنے اندر کوئی کمال نہ پیدا کرے، معاذ اللہ ایمان سے محروم ہو جائے، اعمال اس کے خراب ہو جائیں، اخلاق اس کے خراب ہو جائیں، تو پھر یہ اتنا نیچے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے خدا کی نظر میں۔ جب یہ اٹھتا ہے تو اتنے اوپر اٹھ جاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے نکل جاتا ہے، فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ گرتا ہے تو اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ کتوں سے بھی زیادہ، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بن جاتا ہے۔ وہ جرائم کرتا ہے جو ایک جانور بھی نہیں کرتا، وہ کرائم کرتا ہے جو ایک جانور بھی نہیں کرتا، ایسی بدکاری کہ جانور بھی نہیں کرتے، ایسی شرارتیں کہ جانور بھی نہیں کرتے، اور ایسی درندگی کہ درندے بھی نہیں کرتے۔ جب یہ انسان گرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے، تو اتنا نیچے گر جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ جانور بھی اس سے شرمانے لگتے ہیں۔ اور معیار کیا ہے میرے دوستو عزیزو؟ ہر چیز کا معیار، اٹھنے کا بھی، گرنے کا بھی، عزت کا بھی، ذلت کا بھی معیار کیا ہے؟ معیار ایمان اور اعمال۔ ایمان اور اعمال کو درست کر لو گے، فرشتوں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ ایمان اور اعمال کو درمیان میں سے نکال دو، اللہ کہتے ہیں میری نظر میں کتوں سے بھی زیادہ تم بدتر بن جاؤ گے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، ایک بزرگ سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ میرا کتا ہے، بتاؤ مجھے تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا بہتر ہے؟ تو حضرت نے بڑے تحمل سے جواب دیا تھا، فرمایا کہ دیکھو اس کا فیصلہ آج نہیں، اس کا فیصلہ میری موت پر ہوگا۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے تو میں بہتر ہوں تمہارے کتے سے، اور اگر میرا خاتمہ معاذ اللہ ایمان پر نہیں ہوتا تو پھر تیرا کتا بہتر ہے مجھ سے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہی ہے وہ بات جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پھر ہم نے اس کو نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک طرف انسان کو بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑا عظیم بنایا، اگر یہ باطنی کمالات اپنے اندر پیدا کر لے تو فرشتوں سے آگے نکل جائے، اور اگر باطنی کمالات کو چھوڑ دے، ایمان اور اعمال کو ختم کر دے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ نیچوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے، پتھروں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، بے جان چیزوں کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ جانور بھی ہماری ذات اور صفات میں کفر اور شرک نہیں کرتے، یہ کفر اور شرک کرنے لگتا ہے انسان ہو کر، حالانکہ ہم نے اس کو عقل بھی عطا فرمائی، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، ہم نے اس کو اتنی عزت دی کہ اتنی عزت ہم نے دی ہی نہیں کسی کو۔ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان کے سامنے ہم نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، انسان کو ہم نے علم عطا فرمایا، انسان کو ہم نے عقل عطا فرمائی، انسان کو ہم نے جو دونوں راستے دکھائے، گمراہی کا راستہ بھی دکھایا، سیدھا راستہ بھی دکھایا، اور ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو انسان کے سامنے ہم نے خادم بنا دیا کہ ساری مخلوق انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اپنے خالق اور مالک کا انکار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اتنے نیچے چلا جاتا ہے کہ مخلوق ہو کر مخلوق کو خدا مانتا ہے،
انسان ہو کر انسان کو خدا مانتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ بعض مرتبہ جب ایمان کو چھوڑ دیتا ہے تو اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے اجر ہے، ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اعمال دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ ایمان اور عمل دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بیان کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دل کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کو اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ جب اندر ایمان ہی نہ ہو تو پھر انسان کو اعمال کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ جب دل میں درد ہوتا ہے نا، دل میں درد، تو پھر اس درد کا اثر انسان کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ درد اتنا بڑھتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگتے ہیں، اور اگر دل کے اندر درد ہی نہ ہو تو پھر اس کا اثر چہرے پر بھی دکھائی نہیں دیتا، آنسوؤں کی شکل میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایمان جب دل کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کو بیان کیا کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل ضرور ہوگا۔ جب دل کے اندر واقعی ایمان ہوگا، واقعی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح نہیں، ہم زبانی مسلمان ہیں، ہم زبانی مسلمان ہیں، دل کے مسلمان نہیں ہیں میرے عزیزو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو مسلمان کرنا بہت ضروری ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنا بہت آسان، لیکن دل سے اس کلمے کو ماننا بہت مشکل۔ جس دن ہم دل سے اس کلمے کو مان لیں گے، یاد رکھو میرے عزیزو، اس دن یہ کلمہ ہی ہمیں اعمال پر کھڑا کر دے گا۔ یہ کلمہ انسان کو مجبور کرتا ہے سچ بولنے پر، نماز پڑھنے پر، نیکی کرنے پر، گناہوں سے بچنے پر۔ یہ ایمان ہی انسان کو مجبور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذلت سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت کی ہر چیز دائمی، دنیا کی ہر چیز عارضی۔ یہاں کی ہر چیز میرے دوستو عزیزو عارضی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگی۔ یہاں کا حسن بھی عارضی، یہاں کی عزت بھی عارضی، یہاں کی ذلت بھی عارضی، یہاں کی جوانی بھی عارضی، یہاں کا مال بھی عارضی، اور یہاں کی زندگی بھی عارضی، یہاں کی ہر چیز عارضی۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی دے گا دائمی۔ خوشی ہے تو کبھی غم نہیں، راحت ہے تو کبھی تکلیف نہیں، جوانی ہے تو کبھی بڑھاپا نہیں، اور بہار ہے تو کبھی کوئی خزاں نہیں، زندگی ہے تو کبھی موت نہیں۔ یہ ہے میرے عزیزو وہ اجر جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اے انسان، تجھے قیامت کے دن کو جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ آخری آیت ہے میرے عزیز، بس ختم کر رہا ہوں۔ ایک بہت زبردست بات اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہے۔ اے انسان، تجھے قیامت کے دن کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کتنے پیار سے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا ہر بندہ اس دن کے عذاب سے بچ جائے، قیامت کو ماننے والا بن جائے، آخرت کو ماننے والا بن جائے، مجھے اور میرے محبوب کو ماننے والا بن جائے، اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے، قیامت کے دن کی رسوائی سے اور ذلت سے بچ جائے۔ اس لیے بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ دیکھو ایک سوال کے انداز میں انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اے انسان، تجھے کون سی چیز آخر قیامت کے دن کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ تو کیوں انکار کرتا ہے قیامت کا؟ تو کیوں جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو؟ تو کیوں نہیں مانتا آخرت کے دن کو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک آدمی ظلم کرے اور اس کو اس کے ظلم کی سزا نہ ملے؟ ایک آدمی عدل و انصاف کرے اور اس کو اس کے عدل و انصاف کی جزا نہ ملے؟ تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے اندر بس یوں ہی یہ سب نظام چل رہا ہے، تمہاری مرضی، چاہو تو نیکی کر لو، چاہو تو گناہ کر لو، چاہو تو ظلم کر لو، چاہو تو عدل و انصاف کر لو،
اور چاہو تو نیک بن کر زندگی گزار لو اور چاہو تو گنہگار بن کر زندگی گزار لو، تو ایک نظام ہے خود بخود جو چل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے انسان کو بیکار میں پیدا کر دیا، وہ جو چاہے کرتا پھرے، آزاد ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہم نے دنیا کو بیکار میں پیدا کر دیا، ہماری زمین پر، ہماری اس دھرتی پر تم جو چاہے کرتے پھرو، آزاد ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ تم آزاد ہو۔ چاہو تو کفر اختیار کرتے رہو، چاہو تو شرک کرتے رہو، چاہو تو ظلم کرتے رہو، چاہو تو عدل و انصاف کرتے رہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ ظالم اور مظلوم برابر ہو جائے، نیکی کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہو جائے، دیندار اور بددین برابر ہو جائے؟ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ہم نے اسی لیے تو قیامت کے دن کو رکھا ہے، اسی لیے ہم نے قیامت کے دن کو رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہم نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیں گے اور ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کی سزا دیں گے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو میرے دین کی خدمت کرتے تھے، میرے دین پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ قربان کرتے تھے۔ کیا میں ان کی محنت کو قیامت کے دن ضائع کر دوں گا؟ ارے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں میرے دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، میرے سامنے روتے ہیں، اور دنیا میں ان کی ان نیکیوں پر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، دنیا میں ان کو ان کی ان نیکیوں پر کچھ نہیں ملتا، تو کیا میں آخرت میں بھی ان کو کچھ نہ دوں؟ پھر مجھے عدل کرنے والا کون کہے گا؟ اور پھر مجھے انصاف کرنے والا کون کہے گا؟ پھر تو میں عدل کرنے والا رب تو نہ ہوا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہم نے اس لیے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے، انسان سمجھ قیامت کیوں ضروری۔ قیامت کہتے ہیں کہ قیامت اس لیے ضروری، جب قیامت قائم ہوگی قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا انعام عطا فرمائے گا، چھوٹے سے چھوٹے ظلم پر سزا عطا فرمائے گا، گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دے گا، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں پر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ دن نہ رکھتا تو پھر تو سارے برابر ہو جاتے، پھر تو سارے برابر ہو جاتے۔ اور آخر میں کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا خیال ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ ارے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے۔ تمہارا دنیا کا ایک معمولی سا حاکم اگر اس کے اندر ذرا سے بھی ایمانداری ہوتی ہے، وہ بھی ظلم اور زیادتی کو پسند نہیں کرتا، وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی حکومت میں اپنے لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کروں۔ تو پھر وہ رب جو احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں سے بڑھ کر ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں عدل نہیں کروں گا؟ کیا میں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا؟ اور کیا اسی کا نام انصاف ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے اور اس کو اس کے ظلم کی سزا نہ ملے، اور ایک عدل کرنے والا انصاف کرتا رہے اور اس کو اس کی نیکی پر اجر نہ ملے؟ کیا اسی کا نام انصاف ہے؟ ایک نیک بندہ ساری زندگی نیک بن کر زندگی گزار دے، اس کو اس کی نیکیوں پر کوئی صلہ نہ ملے، اور ایک گنہگار بندہ ساری زندگی خواہشات کا غلام بن کر زندگی گزار دے، اس کو اس کے گناہ کی سزا نہ ملے، کیا اسی کا نام انصاف ہے؟ اگر تمہارا دنیا کا ایک معمولی سا حاکم بھی عدل و انصاف کرتا ہے تو پھر سنو، میں نے قیامت کا دن وہ عدل و انصاف کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر پورا پورا انصاف نہیں مل سکتا، دنیا کے اندر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا بھی نہیں ملتی، اور نیک انسان کو اس کی نیکی کا ثواب بھی نہیں ملتا، بروں کو ان کی برائی پر سزا بھی نہیں ملتی، اور اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی پر جزا بھی نہیں ملتی۔ اس لیے میں نے قیامت کا دن رکھا کہ آج میری عدالت میں ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی لے کر آئے گا اس کو بھی انعام دیا جائے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر برائی لے کر کے آئے گا اس کو بھی سزا دی جائے گی، اس لیے میں نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب بتا انسان تو قیامت کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ اور میرے عزیزو، یہ جو سورت ہے سورۃ التین، اس کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں، عشاء کی نماز میں اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اور اس سورت کے بارے میں ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سورۃ التین پڑھو یا سنو، اور جب یہ آیت پڑھو الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ نے سوال کیا کہ بتاؤ کیا میں احکم الحاکمین نہیں ہوں؟ کیا میں حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ آیت جب تم سنو یا پڑھو تو جواب میں یہ کہا کرو بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ کیوں نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ تو اس سنت پر میرے عزیزو عمل کر لیں۔ آج ہم نے یہ سورت پڑھی اور سنی، اس لیے میرے ساتھ بولیں بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔